اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 44 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ چونکہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا تھا کہ آپ غریب مسلمانوں کو، فقراء کو الگ کر دیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے اس غرور اور تکبر کو توڑنے کے لیے آیات نازل فرمائی کہ صرف کہ مال و دولت ہمیشہ باقی نہیں رہتا، اسباب ثروت، آسانیاں، آرائش، تعیش، یہ چیزیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو واپس لے لیتے ہیں، اور نہ ہی یہ چیزیں قبولیت یا مقبولیت کی علامات ہوتی ہیں۔ بسا اوقات یہ بات ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، وہ غیر مسلم ہیں، کفار ہیں، تو ان کو یہ سامان زیادہ کیوں دیے گئے؟ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہیں، ان سے راضی ہیں۔ مال کی کثرت یا سامان تعیش یا آرائش کا ملنا اس بات کی علامت نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت یا مقبولیت ہے، اس بات کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات یہ چیزیں انسان کے لیے عذاب اور پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بیان کیا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مثال دیجئے ان کو، رجلین، دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل، کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دو باغ دیے تھے انگور کے، وحففناهما بنخل، اور اس کے ارد گرد کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، وجعلنا بینهما زرعا، اور ان کے بیچوں بیچ کھیتی بھی لگی ہوئی تھی۔ ایک زمین سے کئی طرح کے فوائد حاصل ہو رہے تھے، اس میں انگوروں کے باغ بھی ہیں اور کھجوریں بھی ہیں، اور اس کے بیچوں بیچ کھیتی بھی لگی ہوئی ہے۔ کلتا الجنتین آتت اکلھا، اور یہ دونوں باغ ایسے تھے جو اپنا پورا پھل وقت آنے پہ دیتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بعض درخت سال میں ایک دفعہ پورا پھل دیتے ہیں اور بعض درخت کم پھل دیتے ہیں، ایسا نہیں تھا، ہر دفعہ پورا پھل آتا تھا۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور ہم نے اس میں سے کسی چیز کو کم نہیں کیا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور مزید اس پر یہ کہ اس کے بیچوں بیچ ایک نہر، دریا بھی جاری تھا، ایک نہر بھی جاری تھی۔ سارے اسباب و سامان کسی بھی زراعت کی ارتقاء اور ترقی کے لیے جو ہوتے ہیں چاہیے، وہ سب میسر تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بہت مال تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اس کا ایک دوست غریب بھی تھا، ایمان والا تھا، اس کو ایک دن باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اچھا یہ جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ رویے ہیں، یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں، ان رویوں کو، اس مزاج کو، ان جذبات کو اپنے معاشرتی زندگی کے تناظر میں بھی اور اپنی انفرادی زندگی کے تناظر میں بھی سننا ہے۔ جب انسان کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مال کی کثرت ہو تو کیا کیفیات ہونی چاہیے، کاروبار بڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فراخی زیادہ دے دی ہے، کیا کیفیات ہونی چاہیے۔ اب مال کی کثرت ہے، اس آدمی نے ایک جملہ بولا، اور یہ جملہ جب مال زیادہ آتا ہے تو انسان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ اس نے یوں کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اپنے دوست سے باتیں کرتے ہیں، اس نے یوں کہا اس سے، انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور خاندان، جماعت، جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ قوت والا ہوں۔ یہ کافر تھا اور دوست اس کا مؤمن تھا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اپنے دوست کے ساتھ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا تھا۔ قال، یوں کہنے لگا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا گمان نہیں ہے کہ میرا یہ باغ کبھی برباد ہوگا، تباہ ہوگا، جس طرح اس کا پھیلاؤ ہے، جس طرح مجھے اسباب میسر ہیں، یہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی اس پر زوال نہیں آئے گا۔ بسا اوقات انسان کو اپنے کاروبار کے بارے میں بھی یہی گمان ہونے لگتا ہے، بلکہ ہمارے وہ ایک دوست کہنے لگے کہ ہمارے ذہنوں میں بسا اوقات آ جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ قیامت کے آخری دن تک ہماری چونکہ کمپنی نے چلنا ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ہم دفتر سے اٹھیں گے، تالے لگائیں گے اپنے دفاتر کو، باہر آ جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، سور کے پھونکنے کے دن تک ہمارے کاروبار چلیں گے۔ وما اظن الساعة قائمة،
کہنے لگا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت قائم ہے، قیامت کو میں نہیں مانتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو میں نہیں مانتا۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہی مزاج آج کی مغربی تہذیب کا ہے، وہ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی مر جائیں گے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور کوئی قیامت قائم ہوگی، اس پر ہم کوئی یقین نہیں رکھتے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، بالفرض اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا جاؤں، بالفرض مان لیتے ہیں تمہاری بات کہ قیامت قائم ہوگی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو میں اس سے بھی بہتر وہاں پلٹنے کی جگہ پر یہ انعامات پاؤں، اس سے بہتر مجھے ملے گا، کیونکہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، اس لیے اس نے مجھے بغا دے رکھے اور سامان تعیش دے رکھا ہے، فراخی دے رکھی ہے، جب میں وہاں جاؤں گا تو وہاں اس سے بہتر مل جائے گا۔ اب اس کے دوست نے اس کو نصیحت کی، قال له صاحبہ، اس کے دوست نے اس سے یوں کہا، وہو یحاورہ، اس سے وہ گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس شخص نے چونکہ کئی دعوے کیے ہیں، ایک دعویٰ قیامت کے قائم نہ ہونے کا ہے اور خدا کو رب نہ ماننے کا بھی ہے، تو اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر ایک پورا انسان بنا دیا، خدا نے تجھے یہ سارا جسم دیا ہے، لیکن یہ کلمہ اصل میں لیکن انا ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے، هو اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ولولا اذ دخلت، جب اللہ تعالیٰ نعمت دے، اولاد دے، گھر دے، گاڑی دے، کاروبار دے، تو اصول کیا ہے ایسی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے، ولولا اذ دخلت، ایسا کیوں نہ ہوا جب تو باغ میں داخل ہوا، قلتا، تو یوں کہتا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو منظور رب کو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، اور اللہ تعالی کی توفیق کے بغیر کسی کو قوت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں روایت بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کو کوئی چیز پسند آئے تو اس چیز کو دیکھ کر وہ یوں کہہ دے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس چیز کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جب بھی کوئی چیز اچھی لگے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہے، اولاد اچھی لگ رہی ہے کسی موقع پر، اپنے پاس جو نعمتیں وہ اچھی لگ رہی ہیں، تو فوراً یوں کہنا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر آدمی ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان ترنی انا اقل منک، اگر تو دیکھتا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے تجھ سے کم ہوں، اولاد کے اعتبار سے تجھ سے کم ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر چیز دے دے، اس دنیا میں دے دے یا آخرت میں دے دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور اس پر بھیج دے کوئی آفت آسمان سے، تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آفت آ جائے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ ایک چٹیل میدان ہو جائے، پھسلنے والا ایسا میدان ہو جائے، یعنی ایسا میدان ہو جائے کہ جس پر کچھ بھی باقی نہ رہے اور پیر پھسلنے لگے، او یصبح ماؤها غورا، جس پانی پر تمہیں اعتماد ہے، جس پانی کی وجہ سے تم بڑے خوش ہو، ایک نہر جاری ہے، او یصبح ماؤها غورا، اللہ اس کے پانی کو نیچے کر دے، فلن تستطيع له طلبا، پھر تو اس کو واپس لانے کی کوشش نہ کر سکے، واحیط بثمره، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کے باغ کا احاطہ کر لیا گیا، عذاب آ گیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی یا ایک آگ آئی جس نے سارا باغ جلا دیا، فاصبح يقلب كفيه، تو اس ہاتھ ملتا رہ گیا، على ما انفق فيها، ان چیزوں پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس پہ، وہی خاویۃ علی عروشها، وہ باغ اپنی چھتریوں پہ گرا ہوا تھا، جیسے انگور کی بیلوں کو چڑھانے کے لیے ایک چھتریاں بنائی جاتی ہیں یا ایک سائبان سے بنائے جاتے ہیں، وہ سارا باغ اس پہ گرا ہوا تھا، وَيَقُولُ، وہ ندامت سے کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب سے شرک نہ کرتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، جب مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اس کی کوئی جماعت نہیں تھی اس کے پاس، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتی، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، نہ وہ خود دفاع کرنے کے قابل تھا،
ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں یہ بات ظاہر ہوتی ہے لوگوں پر کہ مدد کرنا اللہ برحق کا کام ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، مدد کرنا اللہ برحق کا کام ہے۔ وہ خیر ثوابا، وہ بہترین ثواب دینے والا ہے۔ وہ خیر عقبا، اور بہترین انجام دکھانے والا ہے۔ بدلہ اس کا دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور انجام اس کا آخرت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے اور نعمتیں عطا فرمائے، وافر عطا فرمائے، فراخی عطا فرمائے، تو شکر کے کلمات زبان پہ ہونے چاہیے، اور جس میں اپنی ذات کی طرف نگاہ کہ میرے کرنے سے ایسا ہوا اور یہ چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور یہی چیزیں پھر اللہ تعالیٰ کی پر اعتماد کرنے سے رکاوٹ بن جائیں، تو پھر اللہ جل شانہ انہی چیزوں سے انسان کو مزہ چکھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما، اپنے ذات عالی کا صحیح یقین عطا فرما۔ جتنی خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں سے ہمیں بھی عطا فرما۔ جتنے شرور سے آپ نے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہمیں ان تمام شرور سے محفوظ فرما دیں۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو نفاق سے پاک فرما دیں، عملوں کو ریا سے پاک فرما دیں، زبان کو جھوٹ سے پاک فرما دیں، آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دیں۔ بے شک آپ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں میں آنے والے خیالات کو خوب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی علت، قلت اور ذلت سے حفاظت فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔